والله 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 الله الله صدق اللہ العظیم سمین ذی وقار میرے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے داماد ان کی نشانی کو وہ تشریف لائے، اور میری کیا مجال کہ میں ان کے سامنے خصوصی حضرت تشریف فرما ہوں، اور میں ایک ادنا سا طالب علم میں خصوصی خطاب کروں، یہ میری اوقات نہیں، اس لیے کہ ہم دارالعلوم امجدیہ میں جب پڑھتے تھے الحمدللہ فراغت وہیں سے ہے، تو میرے پیر و مرشد علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت کرنے کی اس گناہگار سیاہکار کو سعادت نصیب ہوئی تھی کہ مجھے شاہ صاحب نے ثانیہ میں طالب علم تھا حضرت، تو مجھے واٹر بورڈ کی مسجد میں بھیجا تھا، طالب علم تھا میں، لیکن الحمدللہ یہ مجھے میری خوش نصیبی ہے کہ صبح میں فجر پڑھ کر جلدی نکلتا تھا، اس لیے کہ حضرت کو گھر سے اٹھا کر پھر امجدیہ ساتھ لے کر آتا تھا موٹر سائیکل پر، ٹھیک ہے نا، یہ ایک میری خوش نصیبی ہے، اور ان کا ہر ایک اس چیز کا یقیناً اقرار کرتا ہوگا، کرتے بھی ہیں کہ شاہ صاحب کا ایک فیض ہے الحمدللہ، شاہ صاحب کا فیض ہے، اور ماشاءاللہ جو بھی ان کے مرید ہیں علماء خطبہ، اور آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک کو علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر پر کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ سامعین گرامی، حضرت نے جو گفتگو کی اور شاہ صاحب کے حوالے سے بتایا کہ اس دور کے اگر ہمارے کوئی امام ہیں تو وہ امیر المجاہدین علامہ خادم رضوی رحمۃ اللہ تعالی، اور علامہ خادم رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ پاک کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے ان کی قبر پر۔ دارالعلوم نعیمیہ میں جب تشریف لائے تو میرے کچھ دوست وہاں دورہ تخصص میں داخلہ لیا ہوا تھا، اور شاہ صاحب جب امیر المجاہدین جب تشریف لائے تو مفتی صاحب نے کہا، فرمایا مفتی صاحب نے کہا کہ کچھ دورہ تخصص کے کچھ طلباء آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا بلا لیں۔ اب طلباء سامنے آئے، حضرت نے مفتی صاحب نے فرمایا کہ حضرت کچھ طلباء کو کوئی واضح نصیحت فرمایا، بڑے کام کی بات بتا رہا، کسی پیر نے نہیں بتائی ہوگی، ہر ایک پیر اپنے کو دوسرے پیر سے افضل و اعلیٰ اپنے مرید کے آگے ایسا تاثر دیتا ہے کہ میں سب سے بڑا پیر میں ہوں، ٹھیک ہے، اپنی کرامات بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جائے کہ اس میں روحانیت ہو یا نہ ہو، لیکن اپنے مریدوں کے آگے، اور پھر مرید، واہ ماشاءاللہ، مرید تو مرید ہے، مرید تو اپنے پیر کو اٹھا کر کہاں کر لے جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، پیر صاحب نماز بھی پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا، مرید کو اس سے کوئی سروکار نہیں، بس وہ پیر صاحب مطلب ہے جبہ کبا پہنا ہوا ہے اور جھم جھم کر ذکر کر رہا ہے، بس یہی پیر ہے۔ مطلب غرض یہ ہے کہ علامہ خادم رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نصیحت کیا کہ طلباء کو وہ سننے کی ہے، آپ نے فرمایا کہ اور کافی لمبی یعنی کہ آپ نے طلباء سے بات چیت کی، اور مختصر یہ کہ نصیحت جو کام کی بات بتائی، حضرت نے کہا یہ ایک بات اپنے پلے میں باندھ کر رکھنا بیٹا۔ سب بچوں نے دیکھا کہ کیا،
حضرت نے فرمایا کہ یاد رکھنا کسی سے محبت اس کی شخصیت کی وجہ سے مت کرنا. کیا کہا؟ شخصیت کو دیکھ کر محبت مت کرنا کہ یہ فلاں ہیں بڑے ماشاءاللہ یہ بڑے پیر صاحب ہیں اس وجہ اس کے 1000 مرید ہیں اس وجہ سے اس کا مرید ہو رہا ہوں, اس نے تو یوں کر دیا اس نے کیوں کر دیا اس کی اتنی کرامات ہے. فرمایا کہ شخصیت کو دیکھ کر محبت نہ کرنا, اور بیٹا جب بھی محبت کرو یہ دیکھ کر کرنا کہ یہ حضور کا وفادار ہے, تب اس سے محبت کرنا. بتاؤ آج کوئی پیر ایسا درس دے گا اپنے مرید کو؟ دے گا؟ تو امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ کہ اللہ پاک کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے, انہوں نے عشق مصطفیٰ کی روح اس نوجوان نسل کے اندر پھونکی. سنیو, پوری زندگی اگر ہم سجدے میں رہیں تب بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. خدا کی قسم ہمارا سر, پوری امت کا سر فخر سے بلند کیا امیر المجاہدین نے کیا, اور بالخصوص سنیو ہمارا سر فخر سے بلند کیا. ہمیں لوگ تانے دیتے تھے, ہمارے مذاق کرتے تھے, ارے ان سے 11ویں کروا لو, ان سے 12ویں کروا لو, ان سے جہاد کی بات نہیں نکلے گی کبھی بھی, ان سے یہ چیزیں نہیں ہوتی, یہ سب دوسروں کے حصے میں ڈالی ہوئی تھی. لیکن قربان جاؤں کہ جب حضور علیہ السلام کی ناموس پر چاروں طرف سے جب حملے ہونے لگے, ہندوستان کی سرزمین پر جب حضور کی شان میں گستاخیاں ہونے لگی, اللہ نے احمد رضا کو پیدا کیا تھا, احمد رضا کو پیدا کیا تھا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملے ہونے لگے, اور اس وقت اللہ نے امیر المجاہدین کو پیدا کیا. وہ جرت کا مظاہرہ کیا, ہمت کا مظاہرہ کیا, بہادری کا مظاہرہ کیا. اور میرے دوستو, میں نے اپنے ایک کلاس فیلو تھے مفتی صاحب, مفتی عباسی صاحب تحریک لبیک کے میرے یہاں بیان کرنے آئے. میں نے کہا یار مجھے یہ بتائے کہ حضرت آپ نے بھی پڑھا میں نے بھی پڑھا, لیکن کبھی سوچا تھا کہ من سب نبی فقتلوا یہ نعرہ بنے گا؟ آپ نے بھی پڑھا, کبھی سوچا تھا ہم نے؟ زمانہ طالب میں بخاری بھی پڑھی, مسلم بھی پڑھی, ترمذی بھی پڑھی, سب پڑھی, لیکن کبھی سوچا تھا ہم نے؟ نہیں سوچا تھا. یہ امیر المجاہدین کا فیض نہیں تو اور کیا ہے کہ 80 سال کے بڈھے کو کھڑا کرو, بوڑھے کو کھڑا کرو. خدا کی قسم عربی عبارت اس کو ایک حدیث بھی نہیں آتی ہوگی عربی عبارت کے ساتھ. وہ چھوٹے سے اس بچے کو کھڑا کروں, یہ بھی کہے گا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سب نبیا فقتلوه. یہ امیر المجاہدین کا فیضان نہیں تو کیا تھا. اور قوت حافظے پائے, حافظہ جو تھا اس پہ قربان جاؤں, ہر ایک حیران ہے, ہر ایک حیران ہے. کلیات اقبال ہے تو اس کے بھی حافظ ہیں. احادیث ایک صفحے کی نہیں, 2 کی نہیں, 3 کی نہیں, 4 صفحات کی حدیث یوں پڑھتے تھے, یوں پڑھتے تھے. کیوں علامہ صاحب؟ خدا کی قسم میں نے اپنی لائف میں کسی عالم کو نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4-5 صفحے کی اس طریقے سے اپنی عمر کی حساب سے ہم بات کر رہے ہیں. ہم نے نہیں دیکھا, ہم نے نہیں دیکھا. یہ ماننا پڑے گا یہ امام شافعی کا ان کو فیضان تھا, ماننا پڑے گا امام شافعی کا فیضان تھا. پوچھو کیوں؟ اس لیے امیر المجاہدین سے کسی نے پوچھا کہ حضور 4 صفحات پہ آپ حدیث پڑھ دیتے عربی عبارت کے ساتھ, ترجمہ اور عبارت کے ساتھ, حضور یاد کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اللہ اکبر. قبلہ نے کیا فرمایا کہ بیٹا 5 سے 6 منٹ لگتے ہیں یاد کرنے میں, 5 سے 6 سے 7 منٹ لگتے ہیں. ارے یہ امام شافعی کا فیضان نہیں تو کیا ہے؟ امام شافعی جب حدیث کا مطالعہ کرتے تھے یا کوئی کسی کتاب کا مطالعہ کرتے جس کو یاد کرتے تھے, اور جب کھول کر رکھتے ایک پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے جس کو یاد نہیں کرنا ہوتا تھا. امام شافعی سے پوچھا حضور جب آپ کتاب کھولتے ہیں آپ اس ایک صفحے پر ہاتھ کیوں رکھ دیتے ہیں؟
امام شافعی نے فرمایا کہ ہاتھ اس لیے رکھتا ہوں اگر میری نظر پڑ جائے تو مجھے یاد ہو جائے گا، اس لیے یہ میں نے یاد نہیں کرنا، جو یاد نہیں کرنا ہوتا میں اس پہ ہاتھ رکھ لیتا ہوں، اور ہاتھ اس لیے رکھتا ہوں کہ اگر نظر چلے گی تو مجھے یاد ہو جائے گا۔ امام شافعی کا فیضان نہیں تھا تو کیا تھا میرے دوستو؟ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ لوگ ہمیں تانے دیتے تھے، مذاق کرتے تھے، لیکن وہ دور یاد کروا دیا۔ صلاح الدین ایوبی کا ہو اور محمود غزنوی کا ہو، اور اس جرت کا مظاہرہ امیر المجاہدین نے کیا ہے۔ میرے دوستو یاد رکھو، جو بھی حضور کا سچا اور پکا غلام ہوتا ہے نا، حضور سے محبت کرتا ہے، حضور پہ اپنے تن من دھن کو قربان کرتا ہے، اور صدق کے دل کے ساتھ جو حضور کی ناموس پر پیرا دیتا ہے، پھر کیا حضور اس کو تنہا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، پھر اس کو حضور تنہا نہیں چھوڑتے، پھر جب تک وہ زندہ رہتا ہے شان و شوکت کے ساتھ رہتا ہے، اور جب وہ دنیا سے جاتا ہے تب بھی شان و شوکت کے ساتھ جاتا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ جس نے بھی حضور کی ناموس پر پہرا دیا، غازی علم الدین شہید کے بارے میں آپ نے سنا، بارہا امیر المجاہدین کی تقریروں میں آپ نے سنا کہ غازی علم الدین شہید کون تھا؟ ایک ترخان کا بیٹا تھا، ایک عام اس کا باپ تھا، کوئی نام نہیں تھا، کوئی عالم نہیں تھا، کوئی حافظ نہیں تھا، کوئی قاری نہیں تھا، اور بلکہ میں نے امیر المجاہدین کے کلپ سنا، فرماتے ہیں کہ اس نے نادرہ قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا تھا، لیکن وہ غازی علم الدین شہید کہ ملتان کی جیل میں ہے، جس سے ملاقات کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! جب غازی علم الدین شہید نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تشریف لائے، آپ پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ اتنے جلالی پیغمبر، اور آپ کس طریقے سے تشریف لے آئے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہا کہ آیا اس لیے ہوں کہ جہاں بھی سرکار یعنی نبی علیہ السلام کی، جہاں بھی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کچہری لگتی ہے، اور جب بھی وہ بیٹھتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، اور ایک ہی لفظ منہ پر ہوتا ہے، زبان مبارک پر، کیا؟ غازی علم الدین شہید، غازی علم الدین شہید، غازی علم الدین شہید، کہ ہر وقت زبان سرکار علیہ السلام کی زبان پر، محمد عربی کی زبان پر غازی علم الدین شہید کا نام آتا ہے۔ تو آج میں اس لیے ملنے کے لیے آیا ہوں تاکہ جا کر دیکھوں تو صحیح علم الدین ہے۔ علم الدین ہے کون؟ ایک عام تھا، لیکن اللہ نے کتنا نواز دیا اس کو، جس لیے نوازا، وہ سرکار کے صدقے سے نوازا، حضور کی ناموس پر پیرا دیا۔ اور میں نے کتاب میں پڑھا کہ جب پیر دلدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے، جنہوں نے جنازہ پڑھایا، حضور صحیح ہے، جنازہ پڑھا، ٹھیک ہے، غازی علم الدین شہید پیر نہیں، پیر دلدار علی شاہ جنازہ انہوں نے پڑھایا، ایسے ہی ہوگا نہیں، غازی علم الدین شہید کا پیر دلدار علی شاہ صاحب نے پڑھایا تھا رحمت اللہ تعالی، ٹھیک ہے، اور پیر جماعت علی شاہ صاحب بھی تھے، پیر علامہ ظفر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بھی تھے، لیکن جنازہ جو پڑھایا تھا وہ پیر دلدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے پڑھایا، ٹھیک ہے نا۔ اور فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے جنازہ پڑھایا، جیسے مسلح پر کھڑے ہوئے اور پھر ایک دم گر کے مسلح سے بے ہوش ہو گئے، اور جب اٹھے تو پیر جماعت علی شاہ صاحب کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کر جب اٹھایا کہ کیا ہوا، اور کیا کہہ رہے تھے پیر دلدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ؟ یا رسول اللہ، 50 سال تک احادیث پڑھاتا رہا، قرآن پڑھاتا رہا، احادیث پڑھاتا رہا، لیکن کبھی دیدار نہیں کروایا۔ یا رسول اللہ، آج غازی علم الدین شہید کے جنازے میں بنفس نفیس خود تشریف لے آیا۔ سبحان اللہ، یہ اعزاز ہے، یہ اعزاز ہے۔ اور پیر جماعت علی شاہ صاحب جس کا حضرت فرما رہے کہ
کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب جب جیل میں گئے تھے، جیل میں جب گئے تو غازی علم الدین پیر جماعت علی شاہ صاحب وقت کے محدث تھے، کوئی عام آدمی نہیں تھے، اور آپ نے اس کے پاؤں سے، غازی علم الدین شہید کے پاؤں سے کپڑا ہٹایا اور ان کے قدموں کو بوسا دیا۔ لوگوں نے کہا کہ حضور آپ غازی علم الدین شہید کے قدموں کو آپ حضور بوسا دے رہے ہیں، وقت کے محدث کی بات کر رہا ہوں۔ قربان جاؤں پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب فرمایا، کہا کہ پاؤں کو بوسا نہ دیتا تو کیا کرتا؟ پیشانی کو رسول اللہ نے چوما ہے، میں تو اس کے قدموں کو چوما۔ جو سرکار کی ناموس پر پہرا دیتے ہیں، پھر دیکھو اللہ اس کو مقام کیا دیتا ہے۔ جب ملاقات کا سلسلہ شروع ہوا، جیل کے اندر لوگ آنا جانا جب شروع ہوئے، اور غازی علم الدین شہید نے کہا کہ میرے پاس روتا ہوا کوئی بھی نہیں آئے گا۔ کیا کہا؟ روتا ہوا کوئی بھی نہیں آئے گا، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے نا۔ ماں رونے لگی، اور غازی علم الدین شہید نے کیا کہا ماں تو اس لیے رو رہی ہے کہ تو نے میری بارات نہیں دیکھی؟ کہا ہاں بیٹا اس لیے رو رہی ہو۔ اور غازی علم الدین شہید نے کہا کہ ماں رو مت، اور دیکھنا وقت بتائے گا کہ تیرے بیٹے کی بارات لاہور کی سرزمین سے ایسے اٹھے گی کہ صدیوں یاد کرتے ہیں کہ کسی کی ایسی بارات نہیں اٹھی ہوگی۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب غازی علم الدین شہید کا جنازے میں کتنے 6 لاکھ لوگ شامل تھے، 6 لاکھ، اس وقت کی بات کر رہا ہوں، 6 لاکھ۔ تو میرے دوستو، جس نے بھی حضور کی ناموس پر پہرا دیا، امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے، اور جس نے بھی دیا، صدیوں اس کو یاد رکھا جائے گا اور رکھتے رہیں گے، اس لیے کہ جو اللہ کو راضی رکھتا ہے اس کے رسول کو راضی رکھتا ہے، اور پھر زندگی اس طریقے سے بے داغ گزاری ہو، اللہ اس کے رسول کی خوشنودی میں جس نے زندگی گزاری ہوگی، تو پھر اللہ کا بھی وعدہ ہے کہ فذکرونی، آخری بات بتا رہا ہوں، اذکرکم، بندے تو میرا ذکر کرے گا تو میں تیرے چرچے کرواؤں گا۔ امیر المجاہدین نے پوری زندگی اپنے رب اور اس کے نبی کو راضی کرنے میں گزاری، اور اس کے چرچے کیوں نہیں ہوں گے؟ کیوں نہیں ہوں گے؟ اور چرچے کیسے ہوتے ہیں؟ جنازے میں آپ نے دیکھ لیا، یہی تو چرچے ہیں۔ میرے ساتھ ایک دوسرا بندہ جنازے میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں بیٹھے ہوئے تھے مینار پاکستان پہ، اور جب تک سورج چاند رہے گا، رضوی تیرا نام رہے گا، 2 آدمی، وہ شور تھا، سمجھ بھی نعرے کی نہیں آ رہی تھی، تو وہ ساتھ والا جو 2 نمبرہ تھا وہ آیا ہوا تھا، وہ کہنے لگے یہ کیا کہہ رہے، یہ کیا کہہ رہے، یہ کیا کہہ رہے، یہ کیا کہہ رہے۔ تو میرے ساتھ چھوٹا بھائی، وہ بھی مولانا وہاں سرحد سے آیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ فیضی بھائی دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ کیا نعرہ ہے، یہ کون سا لگا رہے ہیں، سمجھے؟ تو میرے چھوٹے بھائی نے کہا کہ کیا وہ جب تک سورج چاند رہے گا، رضوی تیرا نام رہے گا، زور سے اس کے سامنے لگا کر کہا کہ یہ رب کا وعدہ سچا ہو رہا ہے، تو جل رہا کیوں اس کو؟ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کے چرچے ہوں گے۔ پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی آخری بات بتا رہا ہوں، اور بابا فرید الدین کے مزار پر جب گئے تو وہاں دیکھا، کیا دیکھا؟ اس طرف دیکھا تو حق فرید، ادھر دیکھ رہے ہیں تو حق فرید، سامنے دیکھ رہے ہیں تو حق فرید، پیچھے دیکھ رہے ہیں تو حق فرید کی آوازیں آئی رہی ہیں۔ اب پھر میرے علی شاہ صاحب کے مریدین بھی تھے، اور جب میں غفیر تھا، کسی مرید نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے کہ حق فرید حق فرید؟ پھر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ کیا ہو رہا ہے، رب کا وعدہ سچا ہو رہا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ تو زندگی ایسے گزارے گا تو میں تیرے چرچے کروا دوں گا۔ رب اس کے چرچے کروا رہا ہے۔ صدیاں گزر گئی، آج بھی غوث الورا کے چرچے ہو رہے ہیں، آج بھی حق فرید کے نعرے بج رہے ہیں، ڈنکے بج رہے ہیں۔ صدی گزر گئی، آج بھی احمد رضا کے ڈنکے بج رہے ہیں، اور صدیاں بھی گزر جائیں گی، امیر المجاہدین کے ڈنکے بجتے رہیں گے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میرے دوستوں، کی زندگی کو مقصد بنانے کے لیے ایک ہی ہمارے پاس راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے،
وہ امیر المجاہدین نے جو مجھے اور آپ کو راستہ بتایا، باقی سب ایویں یاد رکھنا سب کو۔ یہ راستہ جو امیر المجاہدین نے بتایا ہے، بس اس راستے پہ چلنے کی کوشش کریں، اس راستے پہ کوشش کریں گے جو امیر المجاہدین نے ہمیں جو راستہ بتایا ہے، یہی حق کا راستہ ہے، یہی اہدنا الصراط المستقیم والا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ دوستو، ہم نے تو دین کے لیے کیا تکلیفیں اٹھائی، ہمارے آبا و اجداد نے کیا اٹھائی، اس وجہ سے ہمیں تو اتنا احساس نہیں ہے۔ کان میں اذان دی، مسلمان ہو گئے، بس ہم نے کیا کیا، حضور نے ہمارے لیے کیا نہیں کیا، ہم نے حضور کے لیے کیا کیا، یار کبھی سوچا؟ نہیں سوچا، نہیں سوچا۔ ان صحابہ کرام جن نے اپنے جگروں کو کٹوا دیا، جگر بھی کٹوا دیے، دل بھی کٹوا دیے، ناک بھی کٹوا دیے، کان بھی کٹوا دیے۔ عبداللہ بن جیش کے بارے میں نہیں سنا؟ نہیں سنا کہ جن کا کان بھی کاٹ دیے، ناک بھی کاٹ دیا، کان بھی کاٹ دیے، بازو بھی کاٹ دیے، اور کاٹنے کے بعد ایک دھاگے کے اندر اس کو پرو دیے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ عصر کا وقت تھا، جذبہ دیکھیں صحابی کے اندر، عصر کی نماز پڑھی، نماز پڑھ کر کے عرض کرنے لگے، اے باری تعالیٰ، یعنی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ آج مجھے سب سے جو تکڑا جو یعنی کہ وہ ہے کافر، میرا اس سے ٹاکرا کروا دے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے، اس سے میرا آمنا سامنا کروا دینا، تاکہ وہ میرا ناک بھی کاٹ دے، کان بھی کاٹ دے، بازو بھی کاٹ دے۔ یہ وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ اس کا سامنا کروانا۔ عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آخر دعا مانگتے مانگتے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ کی بارگاہ میں جب عبداللہ بن جیش جب حاضر ہو اور رب پوچھے کہ یہ ناک کہاں گیا، کان کہاں گیا، بازو کہاں گئے، تو عبداللہ بن جیش رب سے یہ کہے کہ کہاں گئے، تیری خاطر اور تیرے نبی کی خاطر سب کٹوا کر آیا، تیری خاطر اور تیرے نبی کی خاطر سب کٹوا کر آیا ہے۔ اور دوستو، ہم نے کیا کیا؟ قربانیاں تو صحابہ نے دی ہے نا یار۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حضور کی ناموس پر پھیرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔